السلام علیکم جی، شارع دستور کے ساتھ میں ہوں جہاں زیب عباسی۔ آج ایک اہم ڈیولپمنٹ سپریم کورٹ سے ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے آج ایک حکم نامے میں یہ کہا ہے کہ ملک بھر کے جتنے بھی نیب عدالتوں میں جو ریفرنسز اور کرپشن کے کیسز زیر سماعت ہیں ان کی روزانہ کی بنیاد کے اوپر سماعت کی جائے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی صورت بھی غیر ضروری التوا نہ دیا جائے، روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان کرپشن کے کیسز کو سن کر فیصلہ کیا جائے۔ اس حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے جو یہ کیسز ہیں ان میں اگر نیب کا کوئی اہلکار یا افسر کی جانب سے تاخیر کی جائے یا اگر وہ ملوث پایا جائے تو اس کے خلاف چیئرمین نیب جو ہے وہ محکمانہ کارروائی کریں۔ اس آرڈر کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس جو سپریم کورٹ کا جو یہ حکم نامہ جاری ہوا ہے اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ہم اس بات کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ اس حکم نامے کی وجہ سے کون کون سی ایسے اہم کیسز ہیں جو متاثر بھی ہو سکتے ہیں، فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے۔ خاص طور کے اوپر ہمیں یہ بھی علم ہے کہ کئی سیاسی شخصیات کے خلاف جو ہے وہ نیب کے کیسز زیر سماعت ہیں۔ اب ہم اس تمام تر گفتگو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج بھی دو مہمان موجود ہیں۔ حسنات ملک صاحب ایکسپریس ٹریبیون سے میری دائیں جانب بیٹھے ہیں، جبکہ بائیں جانب ناصر اقبال صاحب ڈان اخبار سے ان کا تعلق ہے۔ تو گفتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں حسنات ملک صاحب سے۔ حسنات ملک صاحب، اس آرڈر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کا یہ بتائیں کہ جو کیسز زیر سماعت ہیں اس کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ شکریہ جہاں زیب عباسی صاحب۔ دیکھیں، جب سے چیف جسٹس گلزار احمد ان کی جو پہلی سپیچ تھی اس میں دو جو اشارے تھے وہ بڑے واضح تھے کہ کرپشن ملک میں جو ہے اس کو خاتمہ، اور دوسرا میل ایڈمنسٹریشن۔ یعنی ان کا جو اب دیکھا جائے تو پورا ابھی جو سال ایک تقریباً 11 مہینے ہو گئے ہیں، اس میں دیکھا ہے تو یہ کرپشن کے حوالے سے بڑا سخت ان کا مطلب جو ایک موقع اوپینین رہی ہے کرپشن کے حوالے سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کیسز جب سول سروس میٹر لگتے ہیں تو اس میں بھی کوئی کرپشن کا شبہ بھی آ جائے کوئی کسی قسم کا، اس میں ان کا یہ نہیں ہوتا کہ یہ کسی کو کوئی ریلیف اس معاملے میں کوئی دے دیں یا کوئی رسٹرین۔ اسی طرح اب یہ جو معاملہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا کورٹ کا، یہ سو موٹو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جسٹس مشیر عالم کے تھے کی سربراہی میں ایک بینچ تھا، اس نے لیا کہ جی اتنا ڈیلے کیوں ہو رہا ہے، 2 سال سے کیسز پینڈنگ ہیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں، تو یہ ڈیلے کیوں ہو رہے ہیں۔ نیب سے رپورٹ مانگی تھی، تو یہ جو سو موٹو تھا چیف جسٹس صاحب نے اپنے پاس لگا لیا۔ تو اپنے پاس لگایا تو ایک تو انہوں نے 2-3 مہینے پہلے کہا کہ جی 120 جو ہے عدالتیں جو ہے اسٹیبلش کی جائیں ملک میں۔ تو رپورٹ آئی، کہا گیا کہ جی 24 عدالتیں ہیں، تو کسی بھی عدالت میں 40 سے زیادہ کیس کوئی نہیں پینڈنگ ہیں، تقریباً ایوریج جو ہے 40 سے 50 اتنی ہے، 35-40 یہ ہے۔ لیکن جو آج کل جو انہوں نے آرڈر کیا، جس کو آج ریٹن آرڈر جو آج ایشو ہوا، اس میں یہ ان کا ہے کہ جی جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ 24 جو ایکٹیو کام کر رہی ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہیئرنگ کریں، اور ایویڈنس جو ہوں روزانہ کی بنیاد پہ، جب ایویڈنس سٹیج آ جائے تو روزانہ کی بنیاد پہ کریں، اور ایڈجرمنٹ نہ دی جائے۔ تو عباسی صاحب، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی جو لا ہے اس میں بھی ہے کہ 1 مہینے میں کیس جو ہے وہ جو ہے ڈیسائیڈ کریں۔ لیکن سپریم کورٹ کا ایک آلریڈی طلعت اسحاق کیس میں لارجر بینچ کا ججمنٹ ہے، جس میں آصف سعید کھوسہ صاحب نے کہا کہ جو 30 دن ہے یہ ارریشنل ہے، مطلب اس میں آپ بڑھائیں، ہاں مینڈیٹری نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اس کو نا دوبارہ قانون بنایا جائے اور 30 سے زیادہ کیے جائیں، یہ ارریشنل ہے، اتنے دنوں میں جو ہے وہ فیئر ٹرائل پاسبل نہیں۔ لیکن جو آج چیف جسٹس صاحب نے جو ڈائریکشن دی، میرا خیال ہے اس کی بہت پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوں گے۔ جو موجودہ حالات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو چل رہی ہے، جس کو آپ آصف سعید کھوسہ صاحب نے کہا لوپ سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی ملک میں چل رہی ہے، اور اس لوپ سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے اپوزیشن جو ہے وہ سڑکوں پہ ہے، جلد سے کر رہی ہے، اور یہ وہ تو ان حالات میں جب ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک سائڈ پہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے کہ ملک جسے کہتے ہیں
اینٹی کرپشن فنیٹکس جو تھے کہ ملک میں سب سے بڑا ہی مسئلہ ہی کرپشن ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے کرپشن ختم کرنا. تو دوسری سائڈ پہ جو اپوزیشن ہے, اپوزیشن کا یہ بیانیہ ہے کہ ٹارگیٹڈ جو ہے وہ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور کرپشن کے نام پہ ان کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. یہ ان کی انڈورسمنٹ جسٹس مقبول باقر صاحب نے اپنے اس آرڈر میں بھی کی. لیکن ہم بار بار کہتے تھے کہ جسٹس مقبول باقر ایک منارٹی ویو ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو میجارٹی اوپینین ہے, میجارٹی ججز ہیں, وہ کرپشن کے حوالے سے ان کا جو سٹانس ہے بڑا سخت ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیلز بھی جو ہوں وہ بہت کم, اس طرح جو سول لبرٹیز کے معاملات میں وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ بیل دے دیں. بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو سپیریئر کورٹ میں سے جو ہے وہ کرپشن کے معاملات سے بیل دیا جائے. تو اب جو میرا یہ تھا کہ جو ایک سائڈ پہ اسٹیبلشمنٹ تھی اور ایک سائڈ پہ اپوزیشن تھی, تو جوڈیشری ہم دیکھ رہے تھے کہ 2-3 ہفتے سے خاموش تھی, ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی نہیں. لیکن وہ جو یہ آرڈر ہے, میرا خیال ہے اب اس آرڈر سے جو ہمیں پرو گورنمنٹ پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ یا اینکر حضرات یا اور وہ اس فیصلے کو اب میرا خیال ہے بہت ہی ایشو بنائیں گے, اور میرا خیال ہے وہ یہ کہیں گے کہ اب تو عدلیہ بھی جو ہے حکومت اور اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ کے بیانیوں کو انڈورس کر رہی ہے, اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کرپشن کے کیسز جلدی ڈیسائیڈ کیے جائیں. اور آپ کو پتہ ہے ناصر صاحب بتائیں گے کہ اس وقت کون کون سے کیسز پینڈنگ ہیں, کون سے لوگ اگر ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو اور سزائیں ہوں. اب یہ نہیں کہا گیا کہ فیئر ٹرائل کو کیسے انڈورس کرنا. تو اب اگر فیئر ٹرائل انڈورس نہیں ہوگا اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے سزائیں مل جائیں گی جیسے ایون فیلڈ میں ارشد ملک نے دے دیں, تو کیسے اکاؤنٹیبلٹی. میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں جس سے جوڈیشری کا نام سربلند ہوگا. میرا خیال ہے اس میں کنٹروورشل ہوگی. ٹھیک ہے, ناصر اقبال صاحب آپ یہ بتائیں کہ ملک بھر کی نیب کورٹس جو ہیں ان میں کتنے کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ اس وقت پینڈنگ ہیں, اور آپ اگر آپ کو یاد ہو تو ہمیں یہ بھی بتائیں کہ کون کون سی ایسے سیاسی شخصیات ہیں جو اس وقت ان کیسز کا جو ہے وہ سامنا کر رہی ہیں. شکریہ جہانزیب صاحب. جہانزیب صاحب ویسے تو ایک میکسم ہے نا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے کہ جسٹس ہریڈ از جسٹس کرشڈ. تو دیکھیں ٹرائل کورٹ جو ہے نا وہ بہت سینسیٹیو کورٹس ہوتی ہیں, اس پہ ان کے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ اپیلز میں جاتے ہیں, تو ان کے جو ڈیسیجن وہ میٹر کرتے ہیں, تو ان کو انتہائی احتیاط کرنی پڑتی ہے. اب آپ نے پوچھا نا کہ تقریباً 1226 کیسز ہیں, 24 جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ہیں پوری پاکستان میں وہ 24 ہیں, ان کے پاس جو پینڈنگ کیسز ہیں 2005 سے ہیں 1226. لیکن کل کا جو آرڈر ہے جو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا اس میں ایک بڑا انہوں نے, جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, جیسے لاکھڑا کیس ہے, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ایک ہی دن میں جو ہے وٹنسز کی ایویڈنس ٹیسٹیمنیز ریکارڈ کریں. وہ آپ کو پتہ ہے اس میں 26 وٹنسز ہیں, جس میں سے صرف اب تک 2016 کا کیس ہے, اب تک اس میں 5 وٹنسز ریکارڈ ہوئے اور ابھی 21 رہتے ہیں. تو ایک دن میں 21 اگر آپ ایویڈنس ریکارڈ کریں گے تو پھر کوالٹی آف جو پروسیکیوشن ہے یا جو پروسیڈنگز ہیں وہ مطلب اس کی کوالٹی سفر ہوگی. آپ کے خیال میں نیب اس آرڈر کے خلاف ریویو کر سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں, ریویو تو خیر کیا جا سکتا ہے, لیکن بیسیکلی یہ ہوا تھا نا کہ جو ڈیلے ان ریفرنسز تھے یہ اس پہ سوموٹو لیا گیا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریفرنسز بہت زیادہ ڈیلے ہو رہے ہیں اور اس سے نقصان ان کو ہوتا ہے جو ایگریو پارٹی ہوتی ہے ان کے. ہاں تو لیکن آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں اکیلی جو اپیلز ہیں نیب کے خلاف, یا نیب کسی کیس میں آئی ہے یا اگریو پارٹی آئی ہے, وہ 900 ہیں. تو آپ مطلب ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک ٹرائل کورٹ کو ڈائریکشن دے دی ہے کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں, ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی بھی چاہیے, لیکن بات اصل ہے کہ آپ یہ جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس ہے 99 میں ہوا تھا جب مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی, تو یہ ایک جو 30 دن کا پیریڈ تھا وہ بائی ڈیزائن تھا کہ جلدی یہ معاملات ختم کیا جائے تاکہ جو پولیٹیکل اپوننٹس کو ختم کیا جائے. لیکن بات اصل ہے کہ اس وقت جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں کیسز ہیں وہ تقریباً تمام ہی اپوزیشن لیڈرز, شاہد خاقان عباسی صاحب پہ LNG کا کیس ہے, مطلب مریم, بے شمار کیسز ہیں, سارے کیسز, احسن اقبال, فضل الرحمان, مطلب جو بھی اسٹیٹمنٹ دیا اس حکومت کے خلاف جس کی بھی اسٹیٹمنٹ آتی ہے نیب کی کا نوٹس اس کو آتا ہے. یہ ایک پرسیپشن ہے جو کہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, لیکن یہ بڑا نیگیٹو پرسیپشن ہے. پھر بسائڈز یہ کہ پرائم منسٹر نے ابھی جو کنونشن سینٹر میں ابھی خطاب کیا تھا ٹائیگرز
ٹائیگر فورس کے ساتھ. تو اس میں انہوں نے یہ اپیل کی تھی, پلیڈ کی تھی سپیریئر کورٹ سے کہ آپ جو ہے نوٹس لیں اور یہ کرپشن کیسز جو پینڈنگ ہیں یہ جلدی سے جلدی ختم کریں. لیکن جہاں صاحب آپ بھی جانتے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حکومت کی وہ جو مطالبہ تھا یا جو استدعا تھی وہ ایک طرح سے سپیریئر کورٹس نے مان لی ہے. دیکھیں یہی تو پرسیپشن ہے جو نہیں جانا چاہیے تھا نا, کیونکہ سپیریئر کورٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر پولیٹیکل کیسز ہیں, آپ کے جو اپوننٹس ہیں ان کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی کیسز ہیں. اور یہ جو کیمپین چل رہی ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کیمپین سے پہلے جو شیخ رشید صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ دسمبر سے پہلے جھاڑو پھر جائے گا, تو مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ جھاڑو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے ذریعے پھرایا جائے؟ تو یہ جو ہے نا یہ بہت نیگیٹو امپیکٹ ہے. یہ اس کا مطلب یہ جو ڈیسیجن ہے میرے خیال میں یہ آپ کو ٹرائل کورٹ کو اتنا ریسٹرکٹ نہیں کرنا چاہیے. ججمنٹ جو ہے وہ ججمنٹ سفر کرے گی, اور جو اپیلز آئیں گی اس میں بہت زیادہ ڈیفیکٹس ہوں گے. جیسے آپ کو پتہ ہے ایون فیلڈ کے کیسز میں کتنے ڈیفیکٹس ہیں, اور جس کورٹ میں بھی جاتا ہے, اور ارشد ملک صاحب کے کنڈکٹ کے بارے میں کیا کچھ ہو گیا. تو مطلب یہ نیگیٹو یہ جو پولیٹیکل کیسز جو ہوتے ہیں نا اس میں انتہائی احتیاط کرنی چاہیے. لوگوں کا ٹرسٹ ہے سپیریئر کورٹس کا, یہ ٹرسٹ کو بریچ نہیں ہونا چاہیے. یہ بتائیں کہ جب کورٹ میں بھی موجود تھا تو جب گور اللہ کے وکیل لاکھڑا کیس میں گور اللہ کے وکیل تھے لطیف کھوسہ صاحب, جب ان سے کورٹ نے یہ پوچھا کہ اس کیس کی جو ہیئرنگ ہے وہ کب کے لیے فکس ہے, تو یہ بتایا گیا جی کہ 31 اکتوبر کو اس کیس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے. تو اس کے اوپر کورٹ کا کیا ویو تھا؟ کیا کورٹ کو سپریم کورٹ یہ چاہ رہی تھی کہ اس کیس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے؟ اس کے بارے میں جی جہانزیب صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا. کورٹ یہ چاہ رہی تھی کہ یہ نیکسٹ ویک ہی کیس لگ جائے, لیکن وہ جو یہ میری پرسیپشن ہے, میری اپیرنٹلی جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے چیف صاحب کو کہا کہ یہ مطلب نہ کریں, تو اس پہ انہوں نے پھر دسمبر 31 کی ڈیٹ رکھی ہے, کیونکہ ٹرائل کورٹ نے یہ ڈیٹ دے دی ہے. لیکن سردار لطیف کھوسہ صاحب نے کورٹ کو یہ کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہو سکے گا, یہ پریکٹیکل نہیں ہے بظاہر, اپیرنٹلی یہ ڈیسیژن پریکٹیکل نہیں ہے. لیکن اس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ آپ بھی کوشش کیجیے گا کہ اس پہ چیف صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا, تو اس کے اوپر وہ ذرا خاموش ہو گئے. وہ تو خاموش ہو گئے تھے, لیکن وہ کیا کہتے کیونکہ وہ کیس اس ایشو پہ چل نہیں رہا تھا نا. لیکن بظاہر بھائی صاحب دوسری بات دیکھیں نا, جب بھی سپریم کورٹ مانیٹرنگ کرے گی تو اس سے کنٹروورشل ہوگی. پھر جب ڈیٹ دے گی, آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف کے یہ کیس پاناما کی ٹرائل چل رہا تھا, یہ ایون فیلڈ کا, یہ تو ثاقب نثار صاحب نے ایک تاریخ دے کے کہا تھا کہ جی یہ ایک ریفرنس پہلے ڈیسائیڈ ہو جائے تاکہ الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب جیل میں چلے جائیں. تو وہ اس قسم, اور پھر اب جب ہسٹری لکھی جائے گی اور جب جس طرح لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ جو اب وہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب یہ تھے, ثاقب نثار سے, تو یہ ہسٹری میں تو یہ بھی لکھا جائے گا کہ ثاقب نثار صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ کے میں بیٹھ کے جو ماتحت عدلیہ کے کیسز فکس بھی کرتے تھے, اور باقاعدہ ججز بھی کہتے تھے کہ فلاں جج اس کیس کو سنے. نہیں, بڑا افسوسناک بات ہے. اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے کسی طرح بھی آپ دیکھیں, کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک ہفتہ پہلے اسپیچ کی کہ جی میں چیف جسٹس سے کہوں گا یہ جلدی کرے, عدلیہ کو کہوں, اور عدلیہ نے اگلے ہفتے ہی لگا کے اور ساتھ ہی وہی آرڈر کر دیا. تو یہ پرسپشن کیا بنے گی؟ پرسپشن یہ بنے گی کہ بھائی اس وقت جو کہہ رہے ہیں نا کہ ایک سیم پیج, تو پھر کیا وہ ججز بھی اسی پیج پہ ہیں جس پیج پہ وہ, تو یہ جو پیج ہے یہ بڑا خطرناک مطلب حالات ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ ہم تو 2-3 ہفتے سے کہہ رہے تھے کہ عدلیہ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا کیا ہے کہ اپنا ڈسٹینس رکھا ہے, لیکن جو اب حالات لگ رہے ہیں اس میں یہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو جوڈیشری کا جو کنٹروورشل ہوگی, پھر لوگ باتیں کریں گے, پی ایم ایل این ورکر سے جب بات کریں تو وہ پھر کس طرح کے معاملات ہوں گے. میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ اس میں جو بتا رہے تھے کہ یحییٰ افریدی صاحب جیسے وہ تھوڑا سا یہ ریلیکٹنٹ ہے. نہیں, لیکن وہ جو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جھاڑو پھر جائے گا دسمبر تک, یہ سٹیٹمنٹ کو ملا کے اور اس کے ساتھ دیکھیں تو بڑا میرا خیال ہے وہ کوئی ٹھیک نہیں. لیکن اسناد ملک صاحب, ایک طرف ہماری فوج یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اور حکومت دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں, حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے. ابھی آپ یہ تاثر دے رہے ہیں جی کہ جیسے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے جی کہ اس معاملے کو سپیریئر کورٹس دیکھیں,
تو اب اس سے تو امپریشن یہ مل رہا ہے کہ جیسے فوج، حکومت اور جوڈیشری تینوں جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر ایک ہی موقف پہ ہیں۔ نیب بھی ہے، بالکل یہ پرسپشن تو یہی گئی ہے، اور یہی مسئلہ ہے کہ بار بار جو ہوتا ہے، لیکن بے شک آپ کریں، کرپشن بالکل ختم ہونا چاہیے اور یہ چیزیں بالکل کرنی چاہیے، اور اس کا کلا کما، لیکن یہ بھی دیکھیں آپ کی اکانومی نہیں چل رہی جب سے یہ کرپشن ہو رہی ہے، نہ وہ اس طرح سے معاملات ہم کہتے ہیں کہ کرپٹ لوگوں کو اندر، یعنی ان کی تو اکاؤنٹیبلٹی، لوگ ووٹ نہیں دیں گے، پھر اس کے علاوہ اور بھی طریقے سے، لیکن ایسی پرسپشن نہ جائے سلیکٹڈ اکاؤنٹ بھی آپ کے سامنے ہے، پی ایم ایل ایل کیو، پی ایم وہ جو پاکستان مسلم لیگ چودھری بردرز ہیں، ان کے بڑے بڑے کیس ہیں، 80 ارب کا وہ آفتاب سلطان کی رپورٹ تھی بینک آف پنجاب، اتنے بڑے بڑے کرپشن کے کیس، ان پہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی، بلکہ انکوائریاں ختم ہو رہی ہیں، یہ کیا پرسپشن جائے گی؟ اسی طرح وہ جب پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنائی گئی اس وقت کہ لوگوں کو جو ہے وہ این آر او دے دیا گیا، تو یہ نہیں، جو بات ہے کہ جو لیکن آپ ایک بیانیہ، مخصوص بیانیہ اس کے ساتھ اگر مل جائیں تو کرپشن بھی ہو تو پھر کچھ نہیں، اگر ان بیانیے سے ہٹ جائیں تو پھر مسئلہ بنتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے، جی جی ایک لائن کے بعد آپ دیکھیں، یہ جو آپ نے کہا ہے نا ون پیج، مجھے ایک بات یہ سمجھ نہیں آتی، ون پیج کیا ہوتا ہے؟ ون پیج نہیں ہوتا کچھ، دیکھیں جو گورنمنٹ ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اس کے ساتھ وہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی کے ساتھ ون پیج میں نہیں ہو سکتی، اس کے ساتھ دوسری اس کی نہیں، لیکن میں نے جو بات کی ہے نا کہ جسٹس ہریڈ از جسٹس کرشٹ، وہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں، لیکن جو ڈائریکشن ہے وہ ڈیز میں آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، وہ ممکن نہیں ہے۔ دوسری ایک اور بات رہ گئی ہے کہ سپریم کورٹ میں 900 اپیل جو ہیں نیب کی پینڈنگ ہے، یہاں جو لوگوں کی یہاں پینڈ، ہائی کورٹ میں کتنی پینڈنگ ہے؟ صرف اکاؤنٹیبلٹی کیوں کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے فیصلہ دے دیا جائے اور لوگ جیلوں میں چلے جائیں، اوپر سے بھی کیا نظام بنے گا؟ کیونکہ ماڈل کورٹ ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے جلدی جلدی فیصلے کیے، لیکن ان کی اپیل جو ہیں وہ ہر ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہیں، سپریم کورٹ میں پڑی ہیں، تو کیا یہ ہوگا کہ اوپر سے بھی جلدی جلدی فیصلے ہوں؟ ٹھیک ہے۔ اچھا جہاں زیر صاحب، اس میں دیکھیں مسئلے بہت سارے نا، فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو اکیوز لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ مصیبت میں آ جاتی ہے، کئی سال ان کو ویٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن جہاں زیب صاحب آپ کل ایک کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے نا، آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک وسل بلوور ایک کیس لے کے آیا ہے، اور وہ 170 ملین کا کیس تھا کرپشن کا سندھ ٹورزم کے ڈپارٹمنٹ میں، اور نیب نے اس وسل بلوور کو ایکیوز بنا دیا، اور چونکہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی وہاں کوئی جان پہچان تھی، یا وہ انہوں نے ملا کے وہ جو کرپشن کیس بنایا وہ 1.5 کروڑ کا بنایا، تو آپ اس سے اندازہ کریں نا کہ ریفرنسز میں بھی تو کوالٹی ہونی چاہیے نا، آپ خام خاکہ، تو مطلب ٹرائل کورٹ فوراً جب ہیئرنگ کرے گی تو وہ یہ چیزیں نہیں ڈیٹیکٹ کر سکے گی، تو اس لیے کہ ان کو فیئر چانس ملنا چاہیے، ٹرائل کورٹ کو وہ اپنا ٹائم لے، یہ میں مانتا ہوں کہ بہت لمبا ٹائم نہیں لینا چاہیے، لیکن آپ ان کے اوپر جو ہے نا ریسٹرکشن نہیں لگا سکتے ٹرائل کورٹ پہ کہ آپ نے 1 ہفتے میں یا 2 ہفتے میں یا 1 مہینے میں یہ کیس ختم کرنا ہے۔ بالکل درست بات ہے جی 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 جو یہ بہت ٹھیک ہے جی، جلدی فیصلے، کیا سپریم کورٹ اس چیز کو جو ہے انشور کرے گی کہ ٹرائل جو ہے وہ فیئر ہوگا، کسی قسم کی مینیپولیشن پروسیڈنگ میں نہیں ہوگی، جوڈیشل جس طرح کی جو ہے ایلیگیشن چل رہے ہیں، یا جس طرح فارمر ایک جج نے بھی کہا کہ جوڈیشل کس قسم کے بینچ اور پروسیڈنگ مینیپولیٹ ہوتی ہے، یہ کیا جوڈیشل اپیل کا حق سپریم کورٹ کی حد تک تو ہے نہیں ہے، لیکن کیا ٹرائل کورٹ میں جوڈیشل پروسیڈنگ مینیپولیٹ نہیں ہوگی، یہ انشور ہوگا یا یہ نہیں؟ ان حالات میں جب چارج ماحول ہے، اس قسم کی پرسپشن ہے بڑی خطرناک، تو اس حالات میں کیا سپریم کورٹ انشور کرے گی کہ کسی قسم کی پروسیڈنگ مینیپولیٹ نہیں ہوگی کسی ادارے کی طرف سے؟ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ توازن جو ہے وہ ہونا چاہیے، ایک طرف یہ ایشو ہے، دوسری جانب اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایسے کئی نیب کے کیسز ہیں جو سالوں سے جو ہے وہ نیب کی عدالتوں میں زیر سماعت ہوتے ہیں، ان کے اوپر فیصلے نہیں ہو پاتے، تو اس آرڈر کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان ملزمان کا بھی کوئی بھلا ہو جائے، اس کیس ان کے کیسز بھی جلد سماعت ہوں اور پھر سن کر فیصلے ہوں، فیصلہ جو بھی ہوتا ہے ان کے پاس اپیل کا حق بھی ہوگا۔ شارع دستور سے جہاں زیب عباسی کو اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔